اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر محافل نعت مجالس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان محافل میں انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے معطر کرتے ہیں۔ اپنے میلاد کے بیان کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتماعات کا اہتمام فرمایا۔ اس ضمن میں متعدد احادیث موجود ہیں، جس میں سے چند ہم یہاں پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ یہ ایک معمول سے ہٹا ہوا سوال تھا، کیونکہ صحابہ میں سے کون نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر مبارک میں ہوئی۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال سے واضح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ وہ عالم بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روحانی زندگی کی ابتدا کی بات کر رہے تھے جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلت نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا کرتے ہوئے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھی۔ اس حدیث سے مراد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب روح اور جسم سے مرکب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولادت سے بھی پہلے اپنی تخلیق اور نبوت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع سے خطبہ جمعہ کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دینی و ایمانی، اخلاقی و روحانی، علمی و فکری، سیاسی و سماجی، معاشی و معاشرتی، قانونی و پارلیمانی، انتظامی و انصرامی اور تنظیمی و تربیتی موضوعات پر خطبات ارشاد فرماتے۔ اس کے علاوہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسبی و نسبی فضیلت اور بے مثل ولادت پر بھی گفتگو فرماتے۔ حدیث مبارک سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تخلیق و ولادت کی خصوصیت و فضیلت کے بیان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی گویا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار سے کچھ نازیبا الفاظ سن رکھے تھے اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم نبوت سے جان گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا، آپ پر سلام ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں سے بہترین گروہ انسان کے اندر مجھے پیدا فرمایا، اور پھر اس کو دو گروہوں عرب و عجم میں تقسیم کیا، اور ان میں سے بہترین گروہ عرب میں مجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حصے کے قبائل بنائے اور ان میں سے بہترین قبیلہ قریش کے اندر مجھے پیدا کیا، اور پھر اس بہترین قبیلے کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ اس حدیث مبارک میں نکات قابل غور ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ جب کسی موضوع پر کوئی اہم اور قابل توجہ بات تمام صحابہ کو بتانا مقصود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یا تقریر منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے۔ اگر معمول کی کوئی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر موجود صحابہ کے گوش گزار کر دیتے، لیکن منبر پر کھڑے ہو کر خاص نشست کا اہتمام امت المسلمین تک کوئی خاص بات پہنچانے کے لیے ہوتا۔ حدیث مبارک میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ اہتمام اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی اہم بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب اگرچہ حق و صداقت پر مبنی تھا لیکن مقتضائے حال کے مطابق نہ تھا۔ اس دن اس سوال کا مقصد کچھ اور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی مختلف سننا چاہتے تھے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعلقہ جواب موصول نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ولادت اور نسبی فضیلت کے باب میں کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ گوشہ ہے جس کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے ہے۔ اگرچہ یہ وہ معلومات تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمانے کا مقصد جشن میلاد کو اپنی سنت بنانا تھا۔ نمبر 3، اس حدیث میں احکام الہی بیان ہوئے ہیں، نہ اعمال و اخلاق سے متعلق کوئی مضمون بیان ہوا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی ولادت اور نسبی فضیلت کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے، جو موضوعات میلاد میں حصے ہیں۔ نمبر 4، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان انفرادی سطح پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع سے تھا، جو خصوصی انتظام و انصرام کی طرف واضح اشارات ہے۔ کتب احادیث اور سیرت و فضائل میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، علامہ خسلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام ور ائمہ محدثین اور شارحین کی تصانیف میں ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں جن کا تعلق کسی شرعی مسئلے سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حسب و نسب، خاندانی شرافت و نجابت اور ذاتی عظمت و فضیلت سے ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلے پر ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کے بہترین جماعت میں رکھا اور ان کے بہترین گروہ میں رکھا اور دونوں گروہوں میں سے بہترین گروہ میں بنایا، پھر قبائل کو منتخب فرمایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس نے گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے ان میں سے بہتر گھرانے میں رکھا، پس ان میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب سے نوازا اور پسند فرمایا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا سلسلہ نسب بیان فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفی کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ صاحب نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں اور پورے نسبی سلسلے کو یہ صفاتی لقب دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان میلاد کے علاوہ اپنی شرف و فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ جب ان کے قریب ہوئے تو سنا کہ وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، یہ اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تیسرے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ چوتھے نے کہا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حلقے میں تشریف لے آئے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تم لوگوں کا کلام اور اظہار تعجب سن لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور وہ ایسے ہی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، اور میں قیامت کے دن لوائے حمد یعنی حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفیع اور سب سے پہلا مشفع ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو بہشت کے دروازے کی زنجیر ہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا، اور میرے ساتھ وہ مومنین ہوں گے جو فقیر یعنی غریب و مسکین تھے، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، اور اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم و محترم میں ہوں اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر میدان احد کی طرف تشریف لے گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارا پیشرو ہوں اور میں تم پر گواہ یعنی تمہارے احوال سے باخبر ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا پرستی میں باہم فخر و مباحات کرنے لگو گے۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا قبرستان میں بھی ممبر ہوتا ہے؟ ممبر تو خطبہ دینے کے لیے مساجد میں بنائے جاتے ہیں، وہاں کوئی مسجد نہ تھی، صرف شہدائے احد کے مزارات تھے۔ اس وقت صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ممبر ہوتا تھا، اس لیے شہدائے احد کی قبور پر ممبر کا ہونا بظاہر ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر شہدائے احد کے قبرستان میں ممبر نصب کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ممبر شہر مدینہ سے منگوایا گیا یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی لے کر گئے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اتنا اہتمام کس لیے کیا گیا؟ یہ سارا اہتمام و انتظام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے لیے منعقد ہونے والے اس اجتماع کے لیے تھا جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود منعقد فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر اپنا شرف اور فضیلت بیان فرمائی، جس کے بیان پر پوری حدیث مشتمل ہے۔ اس طرح یہ حدیث جلسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجانا اور جلسوں کا اہتمام کرنا مقتضائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آج کے پرفتن دور میں ایسی محافل و اجتماعات کے انعقاد کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے، تاکہ امت کے دلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت نقش ہو اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔